أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ہم نے عملی کوتاہی پیش کی جس کے نتیجے میں رب کائنات نے ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ تم پر جو کچھ مشکلات آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور اس کے باوجود ہم بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں محمد سنابلی رحمانی ابن عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. محترم جناب صدر اجلاس ڈاکٹر سعید فیضی صاحب حفظہ اللہ، مالیگاؤں میں جماعت اہل حدیث کے درخشاں ستاروں، نوجوانان ملت اسلامیہ اور بالخصوص ملک کے نامور تعلیمی ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے روح رواں جناب مولانا ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ وتولہ، وہاں کے اساتذہ گرامی قدر، طلباء عزیز، دیگر ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ چند ہی دنوں میں 2 مرتبہ مجھ کو مالیگاؤں کی اس سرزمین پر آنے کا موقع ملا. اس سے پہلے جامعہ محمدیہ میں بعض اساتذہ گرامی قدر اور بعض سینئر طلبہ کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو کا موقع ملا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس گفتگو میں کیونکہ خواص ہمارے سامنے تھے، جو لطف آیا تھا، جو لذت محسوس کی گئی تھی، وہ لذت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جماعت اہل حدیث میں، تحریک اہل حدیث میں اور سلفی مسلک کے مجالوں میں جس انداز سے خواص میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت عوام میں کام کرنے کی نہیں ہے. ہم اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کے لیے اصلاح و تربیت، اسلامی تربیت اور قرآن و سنت کے سلسلے میں دنوں رات لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی گفتگویں آتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں.
یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے انجام دیے، ہمارے ماضی میں ہندوستان میں ہماری یہ تاریخ گزری ہے، اس انداز سے ہمارے بارے میں لوگوں نے یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے، اور فلاں فلاں کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن معاف فرمائیں گے کہ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ پدرم سلطان بدھ ہمارے بزرگ یہ سلطان تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ کامیابی اختیار کی، لیکن کامیابی کے اسباب کیا تھے؟ کون سے اسباب کو اختیار کر کے ان لوگوں نے اس ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر اپنی کامیابی کا ڈنکا پیٹا؟ پوری دنیا نے ان کے تسلیم کرائے بغیر اس بات کا اقرار کیا کہ آپ لوگوں کے کارنامے ایسے کارنامے ہیں جن کو آب زر سے لکھا جانا چاہیے۔ لیکن آج وہی جماعت اہل حدیث پلٹ کر کے اس پوزیشن میں پہنچ گئی کہ دنوں رات اپنے گلے خراب کیے جائیں، اپنی سیاہی ضائع کی جائے، دنوں رات اپنے ماضی کے کارنامے بتائے جائیں، اس کے باوجود کوئی اقرار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس بات کو تیار نہیں کہ جماعت اہل حدیث کو بھی آج امن پسند جماعت قرار دیا جائے، کوئی اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ اس جماعت کے مقام اور عظمت کو سمجھ سکے۔ یہ بنیادی طور سے ہماری عملی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ہم جہاں پاک و صاف مسلک و منہج کو لے کر کے چلنے والی جماعت ہیں، وہیں عملی لحاظ سے ہمارے اندر قرآن و سنت سے دوری، ایک دوسرے کے خلاف حسد اور کینہ، ایک دوسرے سے اختلاف، آپس کے انتشار اور نہ جانے کون کون سی خرابیوں کے نتیجے میں ہم اتنی تسلی کیے بیٹھے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، منہج سلیم کے حامل ہیں، ہم قرآن و سنت کے حامل ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ہم توحید کے معاملے میں تنازل نہیں کرتے، اتباع رسول میں تنازل نہیں کرتے۔ لیکن آپ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جواب دیں، کیا ترک صلاۃ توحید کے تقاضوں کے خلاف نہیں؟ کیا بیڑی سگریٹ پینا توحید کے تقاضوں کے خلاف نہیں؟ کیا غیر اسلامی روپ اور رنگ اختیار کرنا اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت کرنا توحید کے خلاف نہیں؟ کیا انتشار اور اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا کرنا توحید و سنت کے خلاف نہیں؟ آج کے دور میں جہاں تعلیم کی ضرورت ہے، وہیں اسلامی تربیت کو بھی صحیح طریقے سے محسوس کیا جانا چاہیے۔ توحید اور اتباع رسول کی حامل یہ جماعت یقیناً ماضی میں اس کا ایسا تابناک ماضی گزرا ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین سے عرب دنیا سے آنے والے علماء کرام آئے، ان لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہاں سے جانے کے بعد سعودی عرب اور اسی طرح سے ممباسا، افریقہ کے ممالک، مصر اور سارے کے سارے ممالک میں انصار السنت المحمدیہ اور وہ بنیادیں قائم کی جن بنیادوں پر آج بھی ساری دنیا میں سلفی مسلک کا شیرازہ چلتا ہے اور اس کے مطابق لوگ زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ آج بھی اسی ملک سے لوٹے ہوئے ہمارے محدثین کرام اور ہمارے بزرگوں کے شاگردوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے، ان کارناموں کی بنیادوں پر آج بھی مدینہ منورہ میں دار الحدیث کی چمکتی ہوئی عمارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں اس کے مشاہدات کیے جا سکتے ہیں۔ آج بھی افریقی ممالک میں یہ عبداللہ قرعاوی کے ذریعے پورے سعودی عرب میں وہ 2200 مدارس جو تعلیم نسواں کے لیے بالخصوص قائم کیے گئے، جو احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے شاگرد تھے، وہ سارے کے سارے کارنامے پلٹ کر کے اسی جماعت کی جانب لوٹتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے قائدین نے، ہمارے علماء کرام نے ان بنیادوں کو چھوڑ دیا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی وہ بنیادیں، توحید و رسالت کی وہ بنیادیں، اتحاد و اتفاق کی وہ بنیادیں، عمل صالح کی وہ بنیادیں
قرآن مجید پر چلنے کی وہ بنیادیں، اتباع رسول کو اختیار کرنے کی وہ بنیادیں جن بنیادوں پر ہمارے اسلاف نے اتحاد و اتفاق پیدا کیا تھا، جن بنیادوں پر کفار کا لشکر جرار ہتھیاروں، سواریوں، کھانے پینے کے سامانوں کے ساتھ اٹھتا تھا، لیکن ان کے مد مقابل صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت جو 313 کی شکل میں ہوتی تھی، ان کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا کرتی تھی، کیونکہ ان کے سامنے اتباع رسول کی حقیقتیں تھی، ان کے سامنے محبت رسول کی حقیقتیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ یہ منہج سلف اور جماعت اہل حدیث کا منہج، یہ منہج ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کیسے چلیں، کیسے سوئیں، کیسے بیدار ہوں، کھانے پینے کے آداب کیا ہوں، لوگوں سے لین دین کا طریقہ کیا ہو۔ یہ سلف کا منہج ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، جس میں یہاں تک بتایا گیا کہ ہم استنجا اور قضائے حاجت کو کیسے انجام دیں۔ یہی اسلاف تھے جب ان کے سامنے یہود و نصارہ اور اہل کتاب نے مزاحیہ انداز میں ٹھٹھا اڑانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، تم کو قضائے حاجت اور استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کیسا نبی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایک ماں جیسے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، ایک ماں جیسے بچے کو قضائے حاجت کرنا، آب دست لینا سکھاتی ہے، ایک ماں جیسے بچے کو استنجا کرنا سکھاتی ہے، ایک ماں جو بچے کو بولنا سکھاتی ہے، کھانا کھانا سکھاتی ہے، ایک ماں جو بچے کو یہ بتاتی ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کس کے سامنے بیٹھنا ہے، کب کیسے چلنا ہے، نگاہوں کو کہاں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا نبی ہم کو بتاتا ہے کہ پانی کیسے پینا ہے، قضائے حاجت کے لیے کیسے جانا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کون سی چیزوں کو کیسے انجام دینا ہے، سونے کے آداب کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، کھانا پینے کے آداب کیا ہیں، کھانسنے کے آداب کیا ہیں، چھینکنے کے آداب کیا ہیں، لوگوں سے ملنے کے آداب کیا ہیں، بڑوں کا احترام کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہے۔ یہ منہج ہے جو منہج سلیم آج کے دور میں بدقسمتی سے ہماری جماعت سے رخصت ہو چکا۔ بڑوں کے احترام کرنے والے چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، مکانات تعمیر کرنے کے آداب کو ہم نے خیر بات کہہ دیا۔ ہم ساری زندگی جو سرمایہ رب کائنات کی دی ہوئی قوت اور انرجی سے جمع کرتے ہیں، جس کو رب کائنات کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے، وہ پورا کا پورا سرمایہ ایک ایک شب میں ایک ایک شادی میں پھونک دیا جاتا ہے، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ معاف فرمائیں گے، اہل حدیث وہ نہیں ہے جو منہج سلف میں اتنا کوتاہ ہو۔ اہل حدیث وہ ہے جو منہج سلف میں سادگی بھی اختیار کرے، شادی بیاہ کرے تو اسلامی طریقے کو سامنے رکھے۔ منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چلیں تو سیرت رسول کو سامنے رکھیں۔ منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو کریں تو سیرت رسول کو سامنے رکھیں۔ منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے لین دین کریں تو شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل اور آداب و قواعد کو سامنے رکھیں۔ منہج سلف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلافات قرآن و سنت کے ذریعے ختم کر دیے جائیں۔ ذاتی اختلاف تک، ایک دوسرے کی دشمنی تک، ایک دوسرے کی عداوت تک اور ذاتی انتقام تک وہ اختلاف نہ پہنچنے پائے۔ اور اسی کے بارے میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے مختصر انداز سے منہج سلف کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء
फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और वली अम्र अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई बात कह दे तो उसकी इताअत करो। ऐसा ना हो कि वली अम्र के सामने जब तुम उसूल करखी को रखो तो तुम्हारे सामने ये वाजे कर दिया जाए कि अगर हमारे इमाम का कौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, आपके फरमान से टकरा जाए तो फरमाने रिसालत की तौजीह व तावील की जाएगी और अपने इमाम के कौल को माना जाएगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी, और वो किताबें छापी जाएं, उनको पढ़ाया जाए, उनकी असालत हमारे दिलों में उतारी जाए, नई नस्ल की तरबियत उसके मुताबिक की जाए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दौर फितनों का दौर है। इस दौर में हमको कुरान और सुन्नत के मनहज के अलावा दुनिया का कोई ऐसा दस्तूर नहीं है जो हमारा बेड़ा पार लगा सके। कोई ऐसा दस्तूर नहीं है जिसके मुताबिक चल करके हम ये इत्मीनान हासिल कर सकें कि जब हमारी आंखें मुधेंगी तो कम से कम हमको ये एतमाद होगा कि हम रब्ब कायनात के आगे ये कह सकें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने गुनाह तो बहुत किए हैं, लग़्ज़िशें बहुत हुई हैं, खताएं बहुत की हैं, लेकिन तेरे नबी की रिसालत पर आँच आ जाए, तेरी तौहीद पर आँच आ जाए, तेरे नबी के बारे में कोई गलत जुमला कह दे, किसी अंदाज की तौहीन कर दे, ये हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। माफ फरमाएंगे, ये मनहज सिर्फ मसलक अहले हदीस सिखा सकता है। क्यों सिखा सकता है? क्योंकि इस मसलक के पास ना कोई दुर्रे मुख्तार है, इस मसलक के पास ना कोई फिक़्ह की किताब है, इस मसलक के पास जो कुछ है वो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं हैं। इस मसलक के पास जो कुछ है वो अपने असलाफ और बिलखुसूस सहाबे किराम के अक़वाल हैं। इनके सामने मामलात आते हैं, ये कहते हैं कि कुरान ने ऐसा कह दिया, इनके सामने मामलात आते हैं, ये कहते हैं कि हदीस ने ऐसा कह दिया, इनके सामने मामलात आते हैं, ये कहते हैं कि सहाबे किराम ने ऐसा फैसला किया था, इसको तस्लीम कर लो, इसी में राह नजात है। इनके सामने ये नहीं होता कि बशरी तकाजे से गलतियां करने वाले इनके लिए शारे की हैसियत इख्तियार करके उनकी फिक़्ह की किताबों के मुताबिक ये लोग फैसला करें। ये अगर ये कह दें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा तो इमाम शाफ़िई वाले खड़े होने को तैयार हैं, इमाम शाफ़िई ने ऐसा कहा तो इमाम मालिक के पैरोकार तैयार हैं, इमाम मालिक ने ऐसा कहा तो इमाम अहमद बिन हंबल के पैरोकार तैयार हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा कह दे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है तो क्या मजाल है किसी गए गुजरे मुसलमान ही में क्यों ना हो कि वो उठ करके कहे कि नहीं, मेरे इमाम ने ऐसा कहा है, मेरे फरमान में ऐसा है, मेरा इमाम ऐसा कहता है। किसी के अंदर जुरात नहीं। तो जो मनहजे सलीम है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और तुम्हारे दरमियान जिनको तुम्हारा दीन का जिम्मेदार बनाया गया, तुम्हारा इमाम खतीब, तुम्हारा मुफ्ती, तुम्हारा वली अम्र बनाया गया, तो उसके बारे में ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, इस रिवायत को सामने रख करके फैसले करो कि अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करे तो उसको तस्लीम कर लो, वरना दीवार पर मार दो। बहुत सारी बातें मुझसे पहले जो खतीब थे हाफिज और मौलाना जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह, उन्होंने बहुत सारी बातें इस सिलसिले में आपके सामने जिक्र की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी भी चीज में इख्तिलाफ हो जाए, ये पहला मनहज था इत्तिबाए रसूल का, पहली बात थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी की, कुरान और सुन्नत की पैरवी की, और दूसरी बात बताई जा रही है जो इंसानी फितरत के अंदर शामिल है कि वो इख्तिलाफ करता है, नजरियाती इख्तिलाफ हो, अकायद का इख्तिलाफ हो,
فضائل میں اختلاف ہو، شریعت کے مسائل میں اختلاف ہو، دنیا داری میں اختلاف ہو، کیسا بھی اختلاف ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، نکرہ کا کلمہ استعمال کیا گیا، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، صلاۃ تراویح کی رکعات کے مسائل ہوں، لباس کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، حج و روزے اور زکوٰۃ کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، چلنے پھرنے کے آداب ہوں، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب اس کو لوٹا دو۔ یہاں پر ولی امر کی گنجائش نہیں ہے، اور میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ انسان کو تقلید شخصی کس جوہر میں لے جا کر کے ڈھکیل دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہوں گا، طوفان کھڑا ہوگا جس پر علامہ بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا ہے، تنقید بھی کی ہے کہ یہاں پر ولی امر کا کلمہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ کلمہ باقاعدہ بعض تفسیروں اور قرآن مجید کے متن کے اندر بڑھایا گیا تاکہ تقلید شخصی کی گنجائش نکالی جا سکے، اور وہ نسخے آج بھی ہندوستان کے ان تعلیمی اداروں کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی گمراہی سے، اس انداز کی پھٹکار سے، اس انداز کی ضلالت سے دوری اختیار کر کے اس سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منہج اسی میں سالمیت ہے، اسی میں تحفظ ہے۔ اگر منہج کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھا جائے تو اسی میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ کہنے والے 10 باتیں کہتے ہیں، 10 باتوں کے مقابلے میں 20 باتیں نکلتی ہیں، لیکن اگر کہنے والا قرآن و سنت کی بات کہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے مقابلے میں انگلی اٹھا سکے، اس کے مقابلے میں کچھ بول سکے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس کی حقیقی روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ضابطہ اختیار کرو، ایمان نہیں رکھتے تو قرآن مجید میں اضافہ کرو، حدیث رسول کی تعویل کرو، تقلید شخصی کی دعوت دو، دنیا کو گمراہ کرو، اللہ رب العالمین کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ دوسری امتوں کو پیدا کر کے اپنے دین کا کام لے لے گا، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اگر تم دنیا میں اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس اصول کو اختیار کر لو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور سب سے بہتر ضابطہ بھی یہی ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا تمہاری زندگی، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے سامنے مسلک سلف یہ بنیادی طور سے ایک کھلی کتاب ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں مسئلے میں ہم کیسے زندگی گزاریں، ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو فلاں مسئلے کے اندر قرآن و سنت کے فلاں دلائل کے مطابق اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لو، اپنے جھگڑوں اور نزاعات میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لو، اور اس کے بعد اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کرو، اور جو کچھ فیصلہ کر دیں اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ یہ منہج کے سلسلے بنیادی ضابطہ ہے۔ اسی طرح سے منہج سلف کے بارے میں بے شمار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طالبان علوم نبوت کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ آؤ، دین اسلام کو سیکھو، دین اسلام کا فہم سیکھو، اس کی سمجھ کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھاؤ، علماء کرام سے سیکھو، اور اس سلسلے میں کسی انداز کی کوئی لچک، کسی انداز کی کوئی کوتاہی اور سستی اور کاہلی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم علماء کرام سے جڑ کر کے آج کے دور میں بھی اسی طرح سے سیکھو جیسے ماضی میں ہمارے اسلاف نے سیکھا تھا. آج کے دور کا المیہ کیا ہے جو ہمارے منہج کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ المیہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی عالم دین آئیڈیل نہیں ہے. ہم نے برادرز کو آئیڈیل بنا لیا، ہم نے غیر علماء کو آئیڈیل بنا لیا، ہم نے موبائل فون کو آئیڈیل بنا لیا، ہم نے سوشل میڈیا کو آئیڈیل بنا لیا. ہم علماء کرام سے جڑنا نہیں چاہتے. جو علماء کرام رب کائنات کی خوف و خشیت سے، اللہ رب العالمین کے دین سے، مسلک و منہج سے، قرآن و سنت سے سب سے زیادہ واقف ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے، ان کی شاگردی حاصل کر کے، ان سے جڑ کر کے، ان سے رابطہ بنا کر کے، ہم جب تک مسلک و منہج کو، قرآن و سنت کو، دین اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو نہیں سیکھیں گے، جب تک معاف فرمائیں گے اسی انداز سے جہالت اور جاہلی دور کی چیزیں جیسے آج ہمارے دین میں، ہمارے مسلک میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا ذہن بظاہر ہم آمین رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن تقلید کا محتاج ہے. بظاہر ہم آمین اور رفع الیدین کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری عملی زندگی کسی نہ کسی کی تقلید میں لگی ہے، اور کسی کو آئیڈیل بنا کر کے ہم اس کے پیچھے ایسے دیوانے ہیں کہ اس دیوانگی کے نتیجے میں ہم بہت سارے غیر مسلکی مسائل اختیار کر کے اسی میں گمراہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حالت میں امت اسلامیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور اس کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سب سے زیادہ پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے والے، سیرت کے مقاصد، احادیث کے مقاصد کو سمجھنے والے، سیرت اور احادیث کے احوال کو سمجھنے والے، اور اسی طرح سے دین اسلام کی مکمل ترجمانی پیش کرنے والے، در حقیقت یہی اہل حدیث لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں. اور اس سے مقصد یہ نہیں کہ جو لوگ اہل حدیث اپنے آپ کو کہیں وہ حدیث کو سننے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے پر اکتفا کریں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیث کو سنتے بھی ہیں، دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت میں ایک ٹولی، ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک دین حق پر قائم رہے گی اور ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. اس سے مراد جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس سے مراد فرقہ ناجیہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر باقی تھے. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم، کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہی شرح و تفسیر کی، اور اسی طرح سے صحابہ کرام سے اس کا ثبوت موجود ہے. تابعین اعظام نے
یہی تفسیر و شرح کی بے شمار دلائل موجود ہیں جس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے منہج سلف کے امتیازات اور خصوصیات میں آپ دیکھیں، اختصار کے ساتھ چند نقاط میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جرح و تعدیل میں یہ لوگ جس قدر انصاف کرتے ہیں دنیا کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ یہ مسلک اہل حدیث کا طرے امتیاز ہونا چاہیے کہ جہاں مسلک پر آنچ آنے لگے، دنیا کی کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، پہلے اصول و ضابطے کے مطابق اس کے حضور حاضر ہو کر کے اس کے سامنے وضاحت کریں، توبہ و استغفار کے لیے مجبور کریں، اس کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کے لیے مجبور کریں، اس کے باوجود نہیں کرتا ہے تو صاف طریقے سے برات کا اظہار کر دیں کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ کوئی آدمی غلط طریقے سے فیصلہ کرے، پھر بھی ہم اس کے دن چھلے بنے رہیں اور مسلک اہل حدیث کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ تو اس کا طرے امتیاز ایک یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں یہ لوگ انصاف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ کو ضعیف کہہ دیا حدیث کے باب میں۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کذاب کہتے ہیں۔ یہی اتنا نہیں ہے، جریر بن عبد الحمید نے اپنے بھائی کو مجروح کہا۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ اسی طرح سے اختلاف میں اعتقادات کے باوجود اختلاف اعتقاد کے باوجود انصاف کرنا، بسا اوقات محدثین کرام رفض و تشیع سے متاثر محدثین اور روات کی حدیثیں اطمینان حاصل کرنے کے بعد اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ تنبیہ کر دیں کہ فلاں راوی کے اندر یہ خرابی تھی، اس انداز کی کمی تھی، یہ خرابی اس نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ لوگ اس انداز کی چیزوں کو دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے نظر انداز کرتے ہیں۔ طلب حدیث کے لیے سفر کرنا اور شریعت اسلامیہ کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا، یہ بھی ان کا طرے امتیاز ہے۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ محدثین کرام نے سفر کرتے کرتے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کھائے۔ محدثین کرام نے پیاس اور بھوک کی شدت کے نتیجے میں راستے میں جب یہ خطرہ ہوا کہ اس کی شدت کے نتیجے میں جان تلف ہو جائے گی، موت کو گلے لگانا پڑے گا، تو اپنا ہی پیشاب کسی برتن میں کر کے پی لیا۔ یہ صورتحال تھی، یہ قربانیاں تھیں۔ ہم کو بڑے آرام کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے دین اسلام سیکھنے کا موقع ملا، تو اس میں بھی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر ہم بڑے آرام کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اور دوسروں تک پہنچا کر کے اپنے لیے بھی وبال پیدا کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام سے سیکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ شریعت اسلامیہ کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہرین کے پاس سفر کریں۔ سال میں 2-4 تفریحی اسفار ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی سفر تو کینسل کیا جائے، کوئی سفر تو دین کے لیے خاص کیا جائے، تھوڑی بہت قربانیاں تو پیش کی جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتے، 24 گھنٹے کاروبار میں رہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اجلاس ہوا، علماء کرام کو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال کر کے رخصت کر دیا۔ معاف فرمائیں گے، ہماری جماعت کا اس سے زیادہ کچھ بھی المیہ آج کے دور میں نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں کمزور ہو رہی ہیں، ہمارے جلسے مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقوں کی مسجدوں کو مضبوط کریں، دروس کا اہتمام کریں، خطبات جمعہ کو مضبوط کریں، نمازوں کا پابند بنائیں۔ مسجدوں سے جڑنے والوں کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ ایک انقلابی کام ہوگا۔ ان کو توحید سکھائی جائے گی تو یہ توحید کا ڈنکا ساری دنیا میں پھیلے گا۔ ان کو اتباع رسول کا درس دیا جائے گا تو اس کے مطابق وہ جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ ان مسجدوں کی برکتوں کو جہاں ثانوی حیثیت ہمارے جماعت نے دی ہے، ایسی صورتحال میں میں اپیل کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے ذمہ داران سے کہ ان مسجدوں کے لیے تھوڑی قربانیاں پیش کریں، ان مسجدوں کے روتے ہوئے ممبرز کو کچھ تقویت پہنچائیں،
اس کے ائمہ کے لیے مضبوط لائے عمل تیار کریں۔ وہ امام جو دوسرے علاقے سے آ کر کے اپنی بیوی بچوں کی قربانیاں دے کر کے وہاں رہتا ہے، تھوڑی سی کجی اور کمی واقع ہو جائے، لاہت مار کر کے اسی طرح سے باہر کر دیا جاتا ہے جیسے آج ہمارے علماء احناف نے ایک مجلس کی 3 طلاق میں اپنی بیویوں کو باہر کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے مسلک کا طرے امتیاز نہیں ہے، ہم کو قربانی پیش کرنی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتب حدیث کی تصنیف و تالیف جس طرح سے اسلاف نے کی تھی اسی طریقے سے آج اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت سے محبت کو یقینی بنائیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں جب کلاس میں آپ گھس کر کے دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، لیکن دوسری جگہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ قال فلان و فلان، فلاں کا یہ قول، فلاں کا یہ قول۔ صحیح بخاری بھی پڑھائیں گے، اتہام دیں گے جماعت اہل حدیث کے آدمی کو کہ ان کو صحیح بخاری کا بخار چڑھتا ہے، اور وہاں ان کو صحیح بخاری کے حواشی کا بخار چڑھتا ہے۔ حدیث اوپر فرمان رسالت کی اور نیچے قول ان کے امام کا، لیکن پھر بھی قول ہی راجح ہوگا، حدیث رسول کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ معاف فرمائیں گے، اس طریقے سے منہج نہیں چلنے والا، یہ منہج چلے گا قرآن و سنت کی بنیادوں پر، یہ منہج چلے گا قرآن و سنت کے لیے قربانیاں پیش کر کے، اس کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا کر کے، حلال و حرام کی تمیز کر کے، وہ ترے امتیاز پیدا کر کے جو ہمارے اسلاف نے پھٹی ہوئی جوتیوں میں پیدا کیا، پھٹے ہوئے اور پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں پیدا کیا، جن کے بارے میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو اسلام میں سب سے پہلے قائم کی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ ایسے صفہ کے صحابہ کرام کو دیکھا جن کے پاس اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ اپنے پیر کو ڈھکتے تو کندھا نہ کھل جاتا، کندھے تو ڈھکتے تھے تو گھٹنا کھل جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن ان کے کارناموں کو آج یاد کیا جاتا ہے، ایک ایک قول کو لفظ برفظ اور حرف بحرف ذکر کیا جاتا ہے، اس کی سندوں کو یاد کیا جاتا ہے، سندوں پر بحث کی جاتی ہے، اس کے صحیح اور کھوٹے کی تفریق کی جاتی ہے، ضعیف اور صحیح کی تفریق کی جاتی ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف احکامات نافذ کر کے۔ یہ ساری کی ساری محنتیں انہی قربانیوں کا نتیجہ ہیں جو قربانیاں ہمارے صحابہ کرام نے ایک ایک چادروں میں دی تھیں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں دی تھیں، پیبند لگے کپڑوں میں دی تھیں۔ ہمارے صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ صبح کے بعد دوپہر کا کھانا کیسے ملے گا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دوپہر کے بعد رات کا کھانا کیسے ملے گا۔ ان میں تو ابن عمر جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، کب اٹھے کب پھوٹ جائے ہم نہیں کہہ سکتے، کب ہماری زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارا ترے امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہم منہج سلف کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام کی اس سادگی کو اختیار کریں، صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا مطالعہ کریں، ان لوگوں کے ایثار کو دیکھیں جن لوگوں نے غزوہ خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کی شدت کے نتیجے میں ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھا ہے، تو ہمارے نبی نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو اس کے 2 پتھر بندھے تھے۔ یہ صورتحال تھی اس منہج کی ترویج کی، یہ صورتحال تھی دین اسلام کے لیے ایثار و قربانی کی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلاف کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے بس چند باتیں ذکر کر کے یہاں سے رخصت ہوں گا۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں منہج سلف کے مطابق چند وہ نقاط ذکر کرنا چاہتا ہوں جن نقاط کے مطابق
ہم کو موجودہ حالات میں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ فوزان حفظہ اللہ اس سلسلے میں 3 نقاط کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر وطن عزیز میں کہیں دھماکہ ہو جاتا ہے، میں نے خود دیکھا اس موبائل فون میں کہ ہماری جماعت کے بہت سارے نوجوانوں نے ایسی تصویریں اپنے موبائل کے پروفائل میں لگا رکھی ہیں جس میں موم بتیاں جل رہی ہیں، وہ شردان جھلی پیش کر رہے ہیں۔ ان وفات پانے والوں کو کیا یہی عقیدے کا تقاضا تھا؟ اور معاف فرمائیں گے، ہماری جماعت اپنے نوجوانوں کو اتنا سکھانے میں بھی ناکام ہے کہ تعزیت کیسے پیش کی جاتی ہے، غم کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے۔ یقیناً حادثہ دردناک ہے اور اس کی جتنی تردید کی جائے کم ہے۔ یہ خوارج کی فکر کا نتیجہ ہے جن کو جماعت اہل حدیث نے صحابہ کرام ہی کے دور میں اسی طرح سے نکال کر کے اسلام سے خارج کر دیا تھا جیسے دودھ میں گرنے والی مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسری تنظیم، کوئی دوسری تحریک بتائے کہ وہ خوارج کے بارے میں اتنے صاف فیصلے کرتی ہو، ان کو کافر قرار دیتی ہو، کوئی دوسری تنظیم و تحریک بتائے کہ انہوں نے تکفیر کے بارے میں اور اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں اتنے واضح اصول اپنے مدارس میں پڑھائے ہوں، کوئی تنظیم و تحریک بتائے کہ ان لوگوں نے جنگ آزادی میں اس جماعت کے جیالوں سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہوں، علماء صادق پور سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہوں، کوئی جیالہ آ کر کے بتا دے، چیلنج ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ جماعت آج پزمردہ نظر آتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دل و دماغ پر کام کریں، کانوں پر کام نہ کریں۔ کانوں پر چیخنے والے بے شمار خطبہ مل جائیں گے، لیکن دل و دماغ پر اثر انداز ہونے والے لوگ چیدہ نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو لے کر کے بیٹھا جائے، لوگوں کے سامنے افہام و تفہیم کا اسلوب اختیار کیا جائے، لوگوں کے سامنے سوال و جواب پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد ان کے ذہن و دماغ پر مسلک اہل حدیث اور منہج سلف کی چھاپ چھوڑی جائے۔ یہ تقاضا ہے آج کے موجودہ حالات کا، ورنہ وہی ہونے والا ہے کہ کہیں دھماکہ ہوگا، ہم اس انداز کی بے راہ روی کو اختیار کریں گے، ہم میں سے جینے والا ایک نوجوان اٹھے گا اور اس کے بعد شدت اختیار کر کے باہر نکل کر کے جائے گا، لوگوں کو ابھارے گا اور حکومت کی پالیسی کے خلاف غلط باتیں کرے گا۔ معاف فرمائیں گے، ہم ذہن سازی کا کام کریں گے، تب جا کر کے ان چیزوں پر کنٹرول ہوگا۔ تو موجودہ دور میں حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں، ہمارے خلاف ہمارے نوجوانوں کو بے گناہی کے باوجود کتنا بھی گرفتار کر لیا جائے، لیکن معاف فرمائیں گے یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ ہم کو فکر نہیں ہے کہ التحام کس پر آنا چاہیے اور کس پر آتا ہے۔ ہم نے عملی کوتاہی پیش کی جس کے نتیجے میں رب کائنات نے ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو کچھ مشکلات آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور اس کے باوجود ہم بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر عمل کے بدلے اگر تم کو پکڑنے لگیں تو دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو علامہ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب ہم کسی انداز کے خوف میں مبتلا ہو جائیں، ہم کو شیطان رجیم کے حاوی ہونے اور ہمارے دشمنوں کے حاوی ہونے کا احساس جاگنے لگے، ہم دنیا کے اندر خوف و ہراس کی زندگی گزارنے لگے، تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ذرا سی تیز ہوا چلی، کسی انداز کی مصیبت لاحق ہوئی، فوراً کے فوراً مسجد کی جانب رخ کیا، اللہ رب العالمین کے آگے سجدے میں گر گئے، توبہ و استغفار کیا، روئے اور گڑ گڑائے، اور اتنا روئے اور گڑ گڑائے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ گیا، آپ کا مبارک چہرہ سوج گیا۔ صحابہ کرام نے آ کر کے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے اندر طلب پیدا کریں، احساس پیدا کریں، یہ روح اپنے اندر بیدار کریں کہ اپنی عملی کوتاہیوں کو جب بھی ہم محسوس کریں تو ایسی صورت میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ تو فرماتے ہیں علامہ فوزان حفظہ اللہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو موجودہ حالات میں اختیار کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کو اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ سورہ رعد کی اس آیت کریمہ پر غور کر کے اپنے دین کا جائزہ لینا چاہیے، دین پر تمسک کا جائزہ لینا چاہیے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور بڑا المیہ ہے، ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری مسجد میں اختلاف ہو گیا اور یہ ہوا کہ سارے لوگ جمع ہوں، ہم آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہو گئی، اعلان کیا گیا کہ ابھی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ 75% لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا پیجامہ اور پینٹ صاف نہیں ہے، میں ناپاک ہوں۔ سارے مسلمان تھے، لڑائی جھگڑے کے لیے مسجد جیسی مقدس سرزمین پر بھیڑ جمع ہوتی ہے لطف اندوزی کے لیے، ایک دوسرے کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے، لیکن جب رب کائنات کے آگے جھکنے کا موقع آئے تو سارے کے سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی قوم کی حالت، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے موجودہ حالات میں کہ ہم اپنی گریبانوں اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مستقبل کے لیے ایسی تیاری کریں، عملی اصلاح کی خاطر مستقبل کی زندگی اور بالخصوص دینی زندگی کے لیے ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس کے مطابق ماضی اور حال کی ساری گمراہیوں، ساری کوتاہیوں، ساری کاہلیوں، ساری سستیوں کو خیر بات کہہ کر کے مستقبل میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں۔ یہ دوسری بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر بھی ہم کو جگہ جگہ پر ابھارا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آپس کے اتحاد و اتفاق کے بارے میں غور و فکر کریں۔ معمولی باتوں پر انتشار پیدا کرنا اور اس انتشار کے نتیجے میں آج کے دور میں نوبت یہ آ جائے کہ ایک مسلمان خود جا کر کے اسلام دشمنوں کو مسالہ مہیا کرے کہ فلاں ہمارا بھائی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی وجہ سے خود کمزور ہوتے چلے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اس چیز پر غور و فکر کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں ادارتی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، ساری کی ساری چیزوں میں انا کا مسئلہ بنا کر کے اس کو بنیادی حل، بنیادی مقصد بنا لیا جائے اور اختلاف کر کے آپس میں ناچاکی پیدا کی جائے۔ یہ چیزیں ہماری ہوا کو اکھاڑنے والی ہیں، ہماری ہمت کو توڑنے والی ہیں، ہمارے درمیان کمزوری پیدا کرنے والی ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان کمزور ہے وہاں پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کر کے مسلمانوں کے درمیان پہلے انتشار پیدا کیا جاتا ہے،
ان کو مسالک میں مکاتب فکر میں بانٹا جاتا ہے، جبکہ یہ اختلاف یقیناً ضروری ہے تاکہ قرآن و سنت کو واضح کیا جا سکے، لیکن یہ اختلاف عوامی سطح تک لڑائی جھگڑے کی نوبت تک پہنچ جائے اور علماء کرام کو سمجھانے، ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کے ساتھ رابطہ بنا کر کے ان کے سامنے قرآن و سنت کے حقائق رکھنے کی ذمہ داری ہم محسوس نہ کریں، صرف لڑائی جھگڑے کو اپنا مقصد بنا لیں، تو یقیناً یہ اختلاف ہمارے لیے نقصان دہ ہے